ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹھ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ یہ واقعہ جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آنے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین تھا، وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر وہ مصر منتقل ہو گئے تھے، اور وہاں پر فرعون کی غلامی میں ایک زمانہ دراز گزارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر واپس فلسطین لے جانا چاہتے تھے، لیکن فلسطین کے اوپر ایک بڑی زوراور قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، تو فلسطین واپس پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ ان عمالقہ سے جہاد کیا جائے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے وطن پر قابض ہو گئے تھے۔ لیکن جب
بنی اسرائیل کو ان سے جہاد کرنے کی دعوت دی گئی تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کے پروردگار دونوں جا کر لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تو ان سے لڑنے نہیں جا سکتے، وہ بڑی زوراور لوگ ہیں۔ اس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں محصور کر دیا گیا تھا، اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چونکہ تم اب جہاد نہیں کر رہے اور فلسطین کے اوپر عمالقہ قابض ہیں، لہذا جب تک تم ان سے جہاد نہیں کرو گے وہ علاقہ خالی نہیں ہو سکے گا اور تم وہاں تک جا کر آباد نہیں ہو سکتے۔ لیکن تم چونکہ جہاد نہیں کر رہے تو اب 40 سال تک تمہیں صحرائے سینائی کے اندر چکر لگانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ صحرائے سینا میں 40 سال تک پھرتے رہے، جو ان کے لیے ایک قید خانہ جیسا ہو گیا کہ وہ نکلنا چاہتے تھے اس صحرائے سینا سے، مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نائب حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے، اور ان کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا حصہ فتح ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخر عمر تک بنی اسرائیل کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے معاملات کے تصفیے کے لیے قاضی مقرر کیے۔ تقریباً 300 سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار اور حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت کچھ قاضی ہوا کرتے تھے، اس لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمران نہیں تھا، اس لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں۔ آخر میں فلسطین کی ایک بت پرست قوم جو اشدودی کہلاتی تھی، اس نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی، اور وہ متبرک صندوق بھی وہ لوگ اٹھا کر لے گئے جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، تورات کا ایک نسخہ اور آسمانی غذا من کا مرتبان محفوظ تھا، اور جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس تابوت میں، اس صندوق میں حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ تبرکات تھے، اور ساتھ میں تورات کا بھی ایک نسخہ رکھا ہوا تھا، اور آسمانی غذا جو اللہ تعالیٰ نے من اور سلویٰ کی صورت میں نازل کی تھی، اس میں سے من جو ایک بوٹی تھی اس کا ایک مرتبان وہاں پر اس میں رکھا ہوا تھا۔ تو بنو اسرائیل جب کبھی جنگوں میں جاتے یا کسی سے مقابلہ ہوتا تو اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اشدودیوں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ لوگ اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، جس سے بنی اسرائیل کی ہمتیں بہت پست ہو گئیں، اور وہ حوصلہ ہارنے لگے کہ یہ صندوق جو ہمارے لیے ایک تقویت کا سامان تھا، یہ ہم سے جدا ہو گیا۔ تو حالات کے اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا فرمایا، اور جب ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر مختلف طریقوں سے وہ ظلم ڈھاتے رہے، تو پھر بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے جھنڈے تلے فلسطین میں جہاد کر سکیں اور وہاں اپنے وطن کی طرف واپس پہنچ سکیں۔ تو اس کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں ذکر فرمایا ہے، اور بائبل میں بھی یہ واقعات موجود ہیں، لیکن قرآن کریم کے بیان میں اور بائبل کے بیان میں بعض جگہوں پر فرق ہے۔ مثلا یہ کہ بائبل میں طالوت کا نام ساؤل ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم نے ان کا نام طالوت بتایا ہے، اور ساتھ ہی اس میں کچھ تفصیلات میں بھی فرق ہے، اور وہ تفصیلات میں جو فرق ہے اس میں در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر رہے تھے، کسی وقت ان کو موقع ملا ہوگا
تو انہوں نے اس کے اندر کچھ تحریف تبدیلی کر دی ہوگی، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال قرآن کریم کا بیان بالکل واضح اور صاف ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب اذ قالوا لنبی لہم، جب کہ انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا، نبی سے مراد یہاں پر حضرت سموئیل علیہ السلام ہے، اور ان سے کہا تھا کہ ابعث لنا ملکن، ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ یہاں پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کی عادت سے واقف تھے کہ یہ لوگ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پہلے بھی متعدد جنگوں کے اندر وہ پیٹھ دکھا چکے ہیں، اور جیسا کہ ایک بہادر قوم کو دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اس طرح کا حوصلہ ان کے اندر ہے نہیں۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو؟ تو جواب میں انہوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے، یعنی دشمن نے ہمیں اپنے وطن سے نکالا ہے، ہمارے بچوں کو نکالا ہے، تو اب ہم دوبارہ اس وطن میں جانے کے لیے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کیوں جنگ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے اگر بادشاہ آ جائے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں دعوے تو یہ کیے تھے انہوں نے، لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو تولوا، تو وہ پیٹھ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، تھوڑے لوگوں کے، یعنی کچھ لوگ تو ثابت قدم رہے اور پھر جہاد میں انہوں نے شرکت بھی کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر فتح بھی حاصل ہوئی جیسا کہ آگے آنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ پیٹھ پھیر گئے اور وہ جہاد میں شامل نہ ہوئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر کس طرح انہوں نے پیٹھ پھیری اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو فتح عطا فرمائی، اس کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت یہ نام ہے ان صاحب کا جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل پر بادشاہ بنا کر مقرر کیا گیا تھا۔ طالوت کے لفظی معنی عبرانی زبان میں لمبے تڑنگے آدمی کے ہوتے ہیں، تو عربی میں بھی طول کے مادے سے یہ قریب ہے، تو ان کا یہ نام اس لیے شاید ہوگا کہ ان کا قد و قامت اور ان کا جسمانی انداز جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ مضبوط اور طویل تھا۔ قرآن کریم نے بھی آگے ذکر فرمایا کہ جسمانی اعتبار سے بھی ان کو فوقیت حاصل تھی دوسرے لوگوں پر، یعنی وہ بڑے تنومند اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑے آدمی تھے۔ بائبل میں مذکور ہے کہ وہ اتنے لمبے تھے کہ دوسرے لوگ ان کے کندھے تک آتے تھے۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ یہاں قرآن کریم نے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کا اعلان فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ براہ راست بادشاہ ہونا بذات خود کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے۔ نام چاہے کچھ بھی رکھ لیا جائے، اگر کوئی حکمران، کوئی سربراہ حکومت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تابع وہ اگر حکومت چلاتا ہے، یعنی جو احکام دیتا ہے وہ اللہ کے احکام کے تابع دیتا ہے اور بالکلیہ اپنے آپ کو مالک، ساری سلطنت کا مالک تصور نہیں کرتا، اور جو کچھ اس کے پاس مزارع اور وسائل ہیں ان کو امانت تصور کرتا ہے اور اس امانت کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے، انصاف کا معاملہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرتا ہے، تو اس کا نام چاہے بادشاہ رکھ لو، چاہے صدر رکھ لو، چاہے رئیس رکھ لو، چاہے امیر رکھ لو، جو نام بھی چاہو رکھ سکتے ہو، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سربراہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور عدل و انصاف قائم کرے۔ یہ صفات جس میں بھی پائی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو چاہے بادشاہ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی اور صدر مملکت یا وزیر اعظم یا کوئی اور لفظ بھی استعمال اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو اور عدل و انصاف قائم کرے۔ تو اس لیے ملکہ سے بعض لوگوں نے یہ تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ملوکیت کی اجازت دے دی ہے یا بادشاہ بنا کر خود بھیجا ہے تو ملوکیت کی حمایت کی ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ملوکیت بذات خود کوئی خرابی کی بات نہیں، اگر خرابی پیدا ہوتی ہے اس بات سے کہ بادشاہ وہ ایک خود سر حکمران بن بیٹھتا ہے اور وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی خالص رائے سے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، اور وہ حکومت عدل و انصاف کی بسا اوقات پابند بھی نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے اس ملوکیت کو منع کیا گیا ہے اور وہ بری چیز ہے۔ لیکن اگر سربراہ ان اوصاف کا حامل ہو جو ابھی میں نے ذکر کیے اور اس کا نام بادشاہ رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی متعین حکم نہیں دیا کہ سربراہ کا نام بادشاہ رکھو یا امیر رکھو یا خلیفہ رکھو یا صدر رکھو، اس کے بارے میں کوئی متعین حکم نہیں دیا۔ لوگ اپنے مشورے سے جو نام چاہے رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ اس کے اوصاف وہ ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنو اسرائیل کے پاس بادشاہ بنا کر بھیجا۔ قالو، تو جیسا کہ بنی اسرائیل کی عادت رہی ہے کہ ہر موقع پر وہ کسی نہ کسی سرکشی کا مظاہرہ کرتے تھے، تو یہاں پر بھی بادشاہ تو خود مانگا تھا، اور جب بادشاہ بنا کر طالوت کو بھیج دیا گیا تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم تو اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ طالوت جو تھے یہ بنی اسرائیل کے قبیلے بنیامین سے تعلق رکھتے تھے، اور بنیامین کا قبیلہ سب سے چھوٹا قبیلہ تھا 12 قبیلوں میں، اور اس میں بھی یہ مالی اعتبار سے کم حیثیت قسم کے صاحب تھے۔ تو بنی اسرائیل جن کی نگاہ اپنے قبائلی تعصبات پر تھی اور قبائلی فخر و غرور پر تھی اور مال و دولت پر تھی، ان کی نظر میں طالوت کوئی وقت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ایک تو چھوٹے قبیلے سے تعلق تھا ان کا، دوسرا مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کی کوئی حیثیت خاص نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ کیسے بادشاہ بن جائیں گے ہم پر، اور ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں، مطلب یؤتی سعۃ من المال، اور ان کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے، تو ان کو بادشاہ کیسے تسلیم کر لیں۔ قال، حضرت سموئیل علیہ السلام نبی نے کہا ان سے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے تمہارے لیے، تم پر فضیلت دے کر چنا ہے،
وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور انہیں علم اور جسم میں زیادہ وسعت عطا کی ہے، یعنی علم کے اعتبار سے بھی وہ تمہارے سے زیادہ ہے، اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے اور جسمانی ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی تم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس وقت ایسے ہی حکمران کی ضرورت ہے جو بڑے ڈیل ڈول والوں عمالقہ سے جہاد کر سکے، لہذا ان کو بادشاہ بنانا عین حکمت کے مطابق ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یعنی ملک کی حکمرانی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو یہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم ہی سب سے پہلے یہ کہو کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کر کے مقرر کر دے وہ ہی مناسب ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے، وسعت رکھنے والا ہے، لہذا وہ کسی کو بھی بادشاہ مقرر کر سکتا ہے، علم رکھنے والا ہے، لہذا اس کو پتہ ہے کہ کون شخص بادشاہت کے زیادہ مستحق ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں ان کو کون اس کو اچھی طرح پورا کر سکے گا۔ پھر حضرت سموئیل علیہ السلام کا آگے یہ مقولہ نقل کیا کہ قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ ان کی سلطنت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں بھی اس میں موجود ہیں، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ یعنی حضرت سموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو رہا ہے کہ طالوت کو ہی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے یا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے بادشاہ بننے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ صندوق، متبرک صندوق جس کا ذکر میں پیچھے کر چکا ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تھیں، تبرکات تھے، تورات کا نسخہ تھا، اور من کی غذا بھی کچھ تھوڑی سی موجود تھی، وہ بڑا متبرک صندوق سمجھا جاتا تھا، اس کو اشدودی اٹھا کر لے گئے تھے، اور بنی اسرائیل اس کے جانے سے بڑے کمزور، بڑے پژمردہ، بڑے غمگین اور حوصلہ ہارے ہوئے بن گئے تھے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور فرشتے لے کر آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ صندوق واپس آ گیا۔ تو اس کا واقعہ اسرائیلی روایات میں یہ مذکور ہے کہ اشدودی قوم کے لوگ جو صندوق اٹھا کر لے گئے تھے وہ لے تو گئے کہ لیکن انہوں نے لے جا کر وہ ایک مندر لے جا کر رکھ دیا تھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی ان کے بت اوندھے پڑے ملتے، کبھی ان کے درمیان گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت ہو جاتی۔ تو آخرکار ان کے نجومیوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں اس صندوق کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر کی طرف ہھنکا دیا۔ یہ بعض اسرائیلی روایات میں بھی مذکور ہے اور بائبل کے اندر بھی اسی طرح مذکور ہے۔ بائبل میں یہ ذکر نہیں ہے کہ فرشتے اٹھا کر لائے، بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے بیل گاڑیوں پہ رکھ کر شہر سے باہر کی طرف ہھنکا دیا۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ تو اگر بائبل کی یہ روایت درست بھی ہو کہ ان لوگوں نے خود صندوق کو باہر نکال دیا تھا، تو یہ ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں نے اسے شہر سے باہر چھوڑ دیا اور وہاں سے اسے فرشتے اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں پر ہکانے کا قصہ ہی غلط ہو اور فرشتے اسے براہ راست اٹھا لائے ہوں۔
واللہ عالم۔ بہرحال وہ ہوا یہی کہ وہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے سکینت کا سامان ہے۔ سکینت کے معنی اصل میں تو ہوتے ہیں سکون کے، اطمینان کے، لیکن خاص طور سے سکینت کا لفظ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جب کسی دشمن سے مقابلہ ہو، لڑائی ہو رہی ہو، یا بہت اور قسم کے کچھ خطرات درپیش ہوں، اور اس وقت میں کوئی تسلی اور ڈھارس کسی وجہ سے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کو سکینت سے تعبیر زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر مراد یہی ہے کہ وہ صندوق ایسا تھا کہ اس کے تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارے دل میں تسلی رہتی تھی، ڈھارس بندی ہوتی تھی۔ جب تم دشمن کا مقابلہ کرنے جاتے تھے اور وہ صندوق تمہارے ساتھ ہوتا تھا تو تم اس کی وجہ سے ایک اپنے دل میں ڈھارس محسوس کرتے تھے۔ تو وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جب تم فلسطین کے قابضوں کے اوپر جا کر حملہ کرو گے تو اس حملے کے اندر تمہیں ایک تسلی حاصل رہے گی کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک تسلی کا سامان تمہارے پاس موجود ہے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس واقعے میں بڑی نشانی ہے۔